کیا غیر شادی شدہ لڑکیوں کو ڈاکٹر کے گائنیکالوجسٹ کے وزٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آج کل جو ان میرڈ لڑکیاں ہیں ان کے اندر پولیسسٹک اووریز کے، مینسٹرول سائیکل کے، ماہواری کی irregularities کے مسائل اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ اگر ینگ بچیاں جو ہیں وہ اگر آپ کے پاس کلینک میں ارلی ایج میں نہیں آتی، اپنی شادی سے پہلے نہیں آتی، تو بائی دا ٹائم وہ شادی کی اسٹیج پہ پہنچتی ہیں اور پھر پریگنینسی کے لیے جو وین دے آر لوکنگ فار اے گائنیکالوجسٹ، تو مسائل اتنے بگڑ چکے ہوتے ہیں وہ اسٹیج تک کہ اس اسٹیج پہ پھر ہمارے پاس بہت کم ٹائم اور بہت کم روم ہوتا ہے ٹو امپروو دا سچویشن آف اوولیشن اور ایگ. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جتنا ارلی بچی جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گی، جتنا جلدی وہ اپنا ٹریٹمنٹ شروع کرے گی، ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھے گی اور اپنے ڈائٹ پلان کو، اپنے لائف سٹائل کو، اپنے سائیکل کی جو اہمیت ہے اس کے ہارمونز کے بیلنس میں، اس کو جتنی جلدی بچی سمجھ جائے گی اتنا ہی جلدی اس کی اوولیشن نارمل ہوگی، اس کے باقی کے سارے ہارمونز نارمل ہوں گے، اور جب اس کے ہارمونز نارمل ہو جائیں گے تو اس سے بعد میں جو پرابلمز بہت بڑے بڑے بن کے لائف میں بچی کے ظاہر ہوتے ہیں وہ پھر بہت ڈیلے ہو جاتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات جو پیرنٹس کو اور مدرس کو اور لڑکیوں کو پتہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب آپ انفرٹیلٹی یا سب فرٹیلٹی کلینکس کو چیک کرتے ہیں، آئی وی ایف کلینکس کو، اکسی کلینکس کو، یا جہاں پہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہوتا ہے، یا جہاں پہ اوولیشن کے لیے یا بچوں کی بانجھپن کو دور کرنے کے لیے لڑکیوں لڑکوں کی اور بچوں کی پیدائش کے لیے لوگ رجوع کرتے ہیں، ان کلینکس کے اندر 90% تک جو لڑکیاں اپیئر ہوتی ہیں ورلڈ اوور، وہ لڑکیاں ہیں جو پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کا شکار ہوتی ہیں. یہ ڈیٹا گوگل پر موجود ہے، آپ اس ڈیٹا کو اسٹیٹسٹیکلی چیک بھی کر سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک بچی کی شادی 25 سال کی ایج میں ہوئی ہے اور اس کے پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کے یا انسولین ریزسٹنس کے یا تھائرائڈ کے یا پٹوٹری گلینڈ کے پرولیکٹن کے یا ایف ایس ایچ ایل ایچ کے یا انڈا صحیح نہ بننے کے یا جو بھی مسائل تھے اس کے، اور موٹے بال آ رہے ہیں، ٹیسٹوسٹیرون بڑھ رہا ہے، یا اس کا اوور آل پیٹرن ہارمونس کا بہت ڈسٹرب ہے، تو ان ساری جو سمٹمز ہیں اگر وہ 15 سال کی عمر سے یا 16 سال کی عمر سے یا 18 سال کی عمر سے شروع ہو گئی اور شادی اس کی 25 26 یا 28 پہ ہوئی، تو آپ دیکھیں کہ 10 سال تک اس کا ٹریٹمنٹ صرف اس لیے ڈیلے ہو جائے گا کہ بچی نے جو ہے وہ کسی ہارمون اسپیشلسٹ سے یا گائنیکالوجسٹ سے رجوع نہیں کیا، اور انہوں نے ضروری نہیں سمجھا کہ اس مسائل کو، بچی کے بڑھتے ہوئے وزن کو، یا اس کے چہرے پہ یا باڈی پہ یا اس کی چین کے نیچے اگر بہت موٹے بال آ رہے ہیں تو اس کو توجہ دی جائے. یا عموماً ہوتا یہ ہے کہ بچیاں اور بچے جو ہیں وہ گھر میں پیرنٹس کی بات کو زیادہ توجہ سے نہیں سنتے ہیں، لیکن جب وہ ڈاکٹر کے پاس آتی ہیں، جب ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھتی ہیں، ان سے بات چیت کرتی ہیں، ان سے ڈائٹ اور سلیپنگ پیٹرن اور سرکیڈین ردم اور مطلب رات کی نیند اور فون کو چھوڑنا اور اسٹیپ کاؤنٹ کو پورا کرنا اور آرگینک ڈائٹ کو آپٹ کرنا اور ایسی ڈائٹ کو اوائڈ کرنا جو ان کا گلائسیمک انڈیکس جو ہے وہ بہت تیزی سے اسپائک پہ لے جاتا ہے، یہ ساری باتیں جب ڈاکٹر کے ساتھ بچیاں بیٹھ کے کرتی ہیں تو یوزلی یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ بچوں پہ پیرنٹس، اپنے پیرنٹس کی بات کا اثر نہیں ہوتا لیکن کسی اور کی بات کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے. تو میں نے اپنے پورے کلینکل پریکٹس میں یہ دیکھا ہے کہ جب بھی بچیاں ٹائم پہ آتی ہیں، یوزلی مدرس جو ہیں وہ اب تو ماشاءاللہ بہت اویئر ہیں، 12 13 14 15 سال کی ایج میں اگر بچی کا وزن زیادہ بڑھ رہا ہے، بچی اوور ایج ہو رہی ہے، یا اس کے پیریڈز بند نہیں ہو رہے، یا اس کے پیریڈز آ ہی نہیں رہے، یا اس کے پیریڈز آتے ہیں مگر ریگولر نہیں ہو رہے، یا سپاٹنگ ختم نہیں ہو رہی، تو یا اس کا لیکوریا، اس کا ڈسچارج یا فیزیولوجیکل ڈسچارج ختم نہیں ہو رہا، یا موٹے بال آ رہے ہیں باڈی پہ اور منہ پہ، یا ہیئر فال بہت زیادہ ہے، تو پیرنٹس اور مدر اسپیشلی اب بہت ارلی ایج پہ بچیوں کو کلینک میں لے کے آتی ہیں، بیکاز
وہ انڈرسٹینڈ کرتی ہیں کہ اگر ہم اس پرابلم کو بڑھنے دیں گے تو اس کا روٹ کاز جو ہے وہ ڈائگنوز نہیں ہوگا، اور جب تک روٹ کاز ڈائگنوز نہیں ہوگا، بائی دا ٹائم شی ول گیٹ میرڈ تو اس کے انڈے بنانے کی کیپیسٹی، یا جو انڈے بن رہے ہوں گے، جو ایگ سائز ہوگا، جو ٹیوبس کی کوالٹی ہوگی، جو باڈی ماس انڈیکس ہوگا، وہ سارا کچھ اتنا پور ہو چکا ہوگا کہ اس کو پھر ٹھیک کرنے میں اور ریورزل کرنے میں بچی کی شادی کے کئی سال، قیمتی سال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر عموماً جو ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے اس میں یہی نظر آیا ہے کہ آپ کے جو بچیاں جو کہ آئی وی ایف، اکسی اور بعد میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے لیے آپٹ کرتی ہیں، وہ ورلڈ اوور وہ بچیاں ہیں جو بچپن سے، یعنی ٹین سے، یا آپ کہہ لیں بلوغت کے وقت سے، یا 16، 17 یا 18 سال کی عمر سے، ایون 12، 13، 14 سال کی عمر سے بھی جو بچیاں پولیسسٹک اوویرین سنڈروم یا پولیسسٹک اووریز یا انسولین ریزسٹنس یا کسی ہارمونل امبیلنس یا کسی بھی پری ڈائبیٹک کنڈیشن کا شکار ہوتی ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں سٹریس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے بچوں پہ، او لیولز، اے لیولز، میٹرک، ایف ایس سی، بہت سٹریس ہے آج کل بچوں کی لائف میں، پڑھنے کا، سوشل اپیرنس کا، آؤٹ لک کا، گورے رنگ کا، خوبصورتی کا، اپنے ساتھ والے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مقابلے کا۔ تو ساتھ ساتھ آپ کو ایک ایسا ڈاکٹر ڈھونڈنا چاہیے جو آپ کے بچے کے سٹریس لیولز کو بھی ہینڈل کر سکے، اس پہ بات کر سکے، اور بچے کے، بیکاز بنیادی طور پہ جو یہ مسائل ہیں یہ سارے کے سارے لائف سٹائل اورینٹڈ ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گی تو وہ آپ بچے کو ڈھیر ساری دوائیاں دے دیں گے اور بچے کو بے تحاشا ٹیسٹ کروا لیں گے، یا ان کو ساری زندگی میڈیسن کھانی پڑے گی۔ بلکہ جب ڈاکٹر صحیح طرح گائیڈ کرے گا، پولیسسٹک اووریز، ویجائنل ڈسچارج، یا جو بھی مسائل ہوتے ہیں اس ایج کے، تو اس سے جو مسائل شادی کے بعد اس کو فیس کرنے پڑیں گے وہ مسئلے بہت پہلے حل ہو جائیں گے، اور وہ بچی کی زندگی جو ہے وہ بہت ساری ان نیسیسری اسٹرگل، ان نیسیسری اسٹریس اور ٹینشن سے بچ جائے گی جو اس کو شادی کے بعد فیس کرنے پڑیں گے۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو ان سب خواتین کے لیے مدد کا باعث بنے گی جو خواتین کی اپنی بچیوں میں کوئی سمٹمز دیکھتی ہیں اور فیل کرتی ہیں کہ نہیں بچیوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں کہ نہ لے کے جاؤں، اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ جی اس کا بالکل فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ بچیاں اپنے سارے جو سمٹمز ہیں وہ ڈاکٹر کے ساتھ مل کے اپنے معاملات سیٹ کر لیتی ہیں، اور پھر ان کے ایگز کی کوالٹی بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ اور جب 10-12 سال تک ایگز کی کوالٹی پور رہے اور بچی کا ویٹ زیادہ رہے یا ہارمون ڈسٹرب رہیں اور پھر اس کی شادی ہو، تو پھر ان چیزوں کو ریورس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور ٹائم بھی کم ہوتا ہے، اور سوشل پریشر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے فار فرٹیلیٹی۔